के आखिर से तीसरी लाइन सूरह बकरा की आयत नंबर 212 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कानन नासु उम्मतन वाहिदा वबअस अल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन वमुन्ज़िरीन वअन्ज़ल मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीहि वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ीन ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानन नासु उम्मतन वाहिदा फबअस अल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन वमुन्ज़िरीन वअन्ज़ल मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीहि वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ीन ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा, थे तमाम के तमाम लोग एक ही उम्मत। फबअस अल्लाहु नबिय्यीन, बस भेजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों को मुबश्शिरीना खुशखबरी देने के लिए, व मुनज़िरीना खबरदार करने के लिए, डराने के लिए, व अंज़ल मअहुमुल किताब बिलहक़्क़, और हमने नाज़िल की उनके साथ किताबें बिलहक़्क़ि, जो हक़ के साथ नाज़िल की गई, लियहकुम बैनन नास, ताकि अंबिया फैसला करें लोगों के दरमियान, फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीहि, उन चीज़ों में जिनमें ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, वमा इख्तलफ़ फ़ीहि, नहीं उन्होंने इख्तिलाफ किया उसमें, इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, मगर उन लोगों ने कि जिनको भी अता की गई थी, मिन
بعد اس کے بعد کتاب باغیم بینہم آپس میں سرکشی کی وجہ سے ان لوگوں نے اختلاف کیا، فہد اللہ الذین آمنوا بس ہدایت دی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے حق کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 1000 برس زندگی عطا فرمائی تھی، تو ان کے دور تک تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت رہے۔ پھر ان کے 2000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک بھی تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت رہے، یعنی تمام کے تمام لوگوں کا عقیدہ ایک ہی تھا۔ جرائم تو ہوتے تھے، جیسے حابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، باقی جرائم ہوتے تھے، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی تھا، ایک ہی خدا کو ماننے والے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے 5 بزرگ تھے، 5 اللہ والے تھے، 5 نیک لوگ تھے کہ لوگوں کو حق کی تبلیغ کرتے، دین کی طرف بلاتے۔ جب وہ 5 اللہ والے دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ اللہ والے تو رخصت ہو گئے، اب رہنمائی کون کرے گا؟ اب وہ عبادت خانے کے اندر آتے، عبادت کرتے، لیکن وہ پہلے جیسا مزہ نہ آتا۔ قرآن پاک کے اندر 29واں پارہ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے ان 5 بزرگوں کا نام ذکر فرمایا، ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 اللہ والے تھے۔ اب شیطان نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان اللہ والوں کا مجسمہ بنا کر، ان کی شکل بنا کر اپنے عبادت خانے کے اندر رکھیں، اور جب آپ عبادت کرو گے، عبادت کے لیے آؤ گے، ان لوگوں کو دیکھو گے تو عبادت کے اندر زیادہ مزہ آئے گا۔ اب ابتدا اس چیز کی ابتدا اس نیت سے ہو رہی ہے کہ ان کو صرف عبادت خانے کے اندر اس لیے رکھیں گے تاکہ ان کی زیارت کر کے گزشتہ زمانہ یاد آ جائے اور عبادت کے اندر مزہ آئے۔ ان لوگوں نے ان 5 اللہ والوں کے مجسمے بنائے اور مورتیاں بنائی، بنا کر اپنے عبادت خانوں کے اندر رکھ لی، اور جب وہ عبادت خانے کے اندر آتے، وہ اللہ والے کی شکل دیکھتے، چہرہ دیکھتے، تو پرانی جو زمانہ ان کے دلوں کے اندر بات ابھر آتی، وہ شوق جذبہ، اب وہ عبادت کرتے۔ اب جب یہ نسل چلی گئی تو آنے والی نسل نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کو خدا سمجھتے تھے، تو ان لوگوں نے انہی کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، انہی کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے، انہی کو معبود اور مشکل کشا سمجھنے لگے، حتیٰ کہ پھر یہاں تک پہنچی ان لوگوں نے بیت اللہ کے اندر بھی، بیت اللہ کی بیرونی دیوار کے اندر بھی 360 بت نصب کر رکھے تھے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ فلاں حاجت پوری کرنے والا ہے، یہ فلاں حاجت پوری کرنے والا ہے۔ تو فرمایا وہ آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام جب شروع کے اندر آغاز ہوا، کان الناس امۃ واحدہ، تمام کی تمام امت ایک ہی تھی، ایک ہی مسلک کے اوپر، ایک ہی مذہب کے اوپر، ایک ہی عقیدے کے اوپر چلنے والے تھے۔ لیکن جب لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، پھر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اختلاف کیا ہے، جو لوگ برے راستے کے اوپر چلیں گے جہنم کے اندر پھینک دوں گا، جو جس راستے کے اندر چلیں گے ان کو جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے بلکہ ان کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بھیجا جو سب سے اعلیٰ تھے۔ انبیاء بھی ہمارے انسانوں کی طرح عام انسان تھے، ان کو بھی خواہشات لگی ہوئی تھی، فرمایا ان کو بھی بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، سردی گرمی انہیں بھی محسوس ہوتی تھی، کاروبار وہ بھی کرتے تھے، تجارت وہ بھی کرتے تھے، بیوی بچے ان کے بھی تھے، رشتہ داریاں ان کی بھی تھی۔ آج مسلمان جس عذر کو سامنے لا کر گناہ کرتا ہے، کیا کریں، اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، فلاں کے پاس جانا ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں انبیاء کے ساتھ بھی تھی، لیکن انبیاء نے ایسی زندگی گزاری اور ایسا نمونہ بن کر گئے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ انبیاء کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بادشاہ سے لے کر ایک فقیر تک تمام کے تمام لوگ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین، پس بھیجا اللہ رب العزت نے نبیین، نبیوں کو، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے کے لیے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ جو لوگ ایمان والے تھے، جو لوگ نیکی کے اوپر چل رہے تھے،
جن لوگوں نے عبادات کی انبیاء کے جانے کے بعد اس نبی کی سنت طریقے کو باقی رکھا، اور فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دی کہ آپ لوگ حق پر ہو، اللہ رب العزت کی ماننے والے ہو، یہ دنیا کی مشقت ہے، چند سالہ زندگی ختم ہو جائے گی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، مرتے ہی جنت کے اندر اللہ رب العزت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا بستر آئے گا، فرمایا آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور جو لوگ برائی کے راستے کے اوپر چلنے والے تھے منذرین، انہیں خبردار کیا کہ جس طرح ڈاکٹر حضرات اسی کو منع فرما دیں کہ اگر چینی کھاؤ گے تو یہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ موت کی راہ اتر سکتے ہو، تو فرمایا وہ آپ کی سارے لوگ کہتے ہیں وہ چینی نہیں کھاتا، کہیں ایسا نہ ہو، اور جس چیز سے منع کر دیجئے، اس لیے انبیاء کرام ڈرانے سے مراد انذار ہے، خبردار کرنا، خبردار کیا اگر اس راستے کے اوپر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں جہنم کے اندر لے جائے گا اور جہنم کے اندر پھینکنے کا سبب بن جائے گا، اس لیے اس راستے سے بچو، بلکہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو صراط مستقیم سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے اس کے اوپر چلو گے تو اسی کے اندر کامیابی ہے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے صرف انبیاء کو ہی نہیں بھیجا بلکہ میں نے اپنی طرف سے کتابیں بھی بھیجی، اور کتابوں کے ساتھ ساتھ صحیفے بھی اتارے، 4 آسمانی کتابیں اتری اور صحیفے تو سینکڑوں میں اترے، اللہ رب نے چھوٹے چھوٹے صحیفے اتارے، انبیاء نے ان صحیفوں کو پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے، خدا تم سے یہ چاہتا ہے، اس راستے کے اوپر چلو گے تو کامیاب ہو جائے گے۔ فرمایا کتابیں کیوں اتاری؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب نے فرمایا کہ اکثر جو لوگ اختلاف کرنے والے ہیں وہ اختلاف اس وجہ سے نہیں کر رہے تھے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ لا علمی کی وجہ سے اختلاف کر رہے تھے، فرمایا بغیًا بینہم، ان لوگوں نے اختلاف کیا آپس کی سرکشی کی وجہ سے، آپس کی بغاوت کی وجہ سے۔ اب پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر ہیں وہ دین حق ہے، تورات کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے، اور یہودی عالم جو عبداللہ بن سلام جو یہود کے سب سے بڑے عالم تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ رب نے بھی قرآن پاک میں فرمایا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ یہ لوگ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹے کو تو کوئی بھول نہیں سکتا، مگر اس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں آپ واقعی اللہ رب العزت نبی ہے، یہ قرآن واقعی اللہ رب العزت کی کتاب ہے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے، یہ ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، دنیا کے اندر ضد کا کوئی علاج نہیں، ایک آدمی کہ میں نے ماننا نہیں اسے کوئی بنا نہیں سکتا، فرمایا یہ جو قرآن پاک ہے یہ نصیحت اس آدمی کے لیے ہے جو ماننے کے لیے تیار ہے، جو سیدھے راستے کے اوپر آنا چاہتا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اللہ رب العزت نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو ہدایت دی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، حق میں اختلاف کرتے تھے، جب انہوں نے طلب دکھائی تو اللہ رب نے ہدایت عطا فرما دی۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، فرمایا اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نہ کسی انسان کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں، نہ زبردستی کسی اس انسان کو کفر کے اندر، گمراہی کے اندر داخل کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے۔ سورہ کہف کی طرف فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لے کر آئے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو لوگ ہمارے راستے کے اندر کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے نولیہ ما تولی، جو جس راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور ہم ہدایت کسے دیتے ہیں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ رب العزت کی طرف دکھاتا ہے، جو رجوع کرنا چاہتا ہے، فرمایا جو رجوع کرنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، سیدھے راستے کے اوپر آنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا